کو دوزخ میں ڈالا جائے گا. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهِ قُلْتُمْ مَا تَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَظُنُّ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ. اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق سچا ہے، موت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، قیامت ہوگی، دوزخ اور جنت ہیں، تو جو ہے یہ ایمان نہیں لاتے تھے. اور پھر جب کہا جاتا تھا کہ دیکھو قیامت آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تو یہ کہتے تھے کہ ما ندری ما الساعہ، ہم نہیں سمجھتے کیا قیامت کیا ہے، ہمارے سمجھ میں نہیں آتا قیامت کیا ہے. بلکہ یہ ان کا بولنا یہ تھا کہ ہم تو یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ ایک تمہارا گمان ہے، یہ قیامت تمہارا ایک گمان ہے، فلسفی ہے تمہاری. دیکھیے کتاب کے ایبسنس میں فلسفہ چلتا. اب جیسا چار لوگ بیٹھ کے سوچے کہ اللہ کیسا ہے، نعوذ باللہ، اب بولے بھائی وہ ہر ایک کو دیکھتا ہے تو پورے منڈیاں بنا دی، ہر ایک کی سنتا ہے، کئی منڈیوں پہ کانا لگا دیا، کئی آنکھیں لگا دی، کئی سر بنا دی. تو ہمارا جو امیجنیشن ہوئے گا وہ انسان ہی کی کچھ بگڑی ہوئی شکل ہوگی. تو اب یہاں یہ بات آ رہی کہ یہ تم جو قیامت کی بات کر رہے ہو اس میں کوئی سچائی نہیں دکھتی، یہ تمہارا خیال ہے، یہ گیس ہے، تمہاری فلسفی ہے، تمہاری آئیڈیالوجی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. دیکھیں ہمارے سے بھی بعض لوگ یہی بولتے کیا صاحب پڑھے لکھے رہے کہ ہاؤ ڈو یو تھنک دیٹ یو ول بی ری بورن ریکریٹڈ اینڈ آل دیٹ. سوچ کے دیکھیے صاحب آپ کیسا ہوئیں گا. تو بعض لوگ آ جاتے ہیں ایسی باتوں میں. تو یہاں یہ بات اسی قسم کی بات کر رہے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمہارا گمان ہے، یہ تمہارا گیس ہے قیامت وغیرہ، اور ما نحن، اور ہم جو ہے اس پہ یقین کرنے والے نہیں ہیں، ہم آخرت پہ یقین کرنے والے نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس کو آخرت پہ یقین نہیں ہے اس کو گناہ سے کیا ڈرنے کا ہے؟ گناہ سے تو وہی ڈرے گا جو آخرت پہ یقین رکھے گا. بولا یہاں بھی چھوٹ گیا تو وہاں تو پکڑے گا، وہاں تو کوئی نہیں بچانے والا مجھے. تو ان کا جو ہے یہ معاملہ تھا. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اور جو یہ لوگ برا عمل کرتے تھے ان کے سامنے بالکل ظاہر ہو جائیں گے. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے، عذاب کا، سزا کا، قیامت کا، یہ تمام جو ہے ان لوگوں کو جو ہے گھیر لے گی. قیامت گھیر لے گی، موت گھیر لے گی، عذاب گھیر لے گا ان لوگوں کو، اس کا مذاق اڑاتے تھے. وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسَيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَاصِرِينَ. اور کہا جائے گا کہ ہم تم کو آگ میں ڈال دیے، آج ہم تم کو ویسی ہی بھول جائیں گے جیسا تم نے قیامت کے دن کو بھلا رکھا تھا، ہمارے ملاقات کو بھلا رکھا تھا. یعنی کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، آج کی ملاقات کو، ہم سے ملنے کی جو جس طریقے سے تم زندگی میں بھلا رکھے تھے، آج ہم تم کو آگ میں ڈال کے بھلا دیں گے. بھول گئے صاحب. تو اکثر ہوتا، ارے داغ کی بو آ رہی، ارے چاول رکھ کے بھول گئی، بولے وہ پورا چاول جل کے ستیہ ناش ہو گیا، دودھ ابل کے چلے گیا، بھول گئے. تو اس طریقے سے گناہگاروں کو دوزخ میں پھینک کے اللہ تعالیٰ بھی بھول جائیں گے، جیسا یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ملنے اور قیامت کو جو ہے بھلا بیٹھے تھے، اس طریقے سے ان لوگوں کا معاملہ ہوگا. اور پھر کہا کہ وہ ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، اور یہ اس لیے کہ تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے. دیکھیں میں پھر بولتا ہوں، مسجد کے باہر کیوں جاتے ہیں آپ؟ اپنی زندگی لے لیں. جو قرآن پہ عمل نہیں کرتے وہ قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں. یہ آپ کا ایک دوست ہے، بہت پکا دوست ہے، یا آپ کی اولاد ہے، باہر سے خط لکھی ہے کہ بھئی یہاں فلانی چیز کی کمی ہے، بھیجائیے. آپ اس پہ عمل ہی نہیں کر رہے ہیں، آپ وہ گھاس ہی نہیں ڈال رہے ہیں، تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی، کتنی تکلیف ہوگی کہ بھئی میری تو یہ قرآن پہ عمل نہیں کرنا، قرآن کا مذاق اڑانا ہے. دوسروں سے ہم کو کیا تعلق صاحب؟ وہ بیچاروں تک تو قرآن بھی نہیں پہنچا، وہ بیچاروں تک قرآن بھی نہیں پہنچا، ہمارے پاس تو گھر گھر میں قرآن ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے. دیکھیے پوری ہماری کیفیت ہے. وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور ان کو دنیا کی زندگی میں دھوکے میں ڈال رکھا تھا.
کیسا دھوکہ صاحب، 24 گھنٹے میں 40 گھنٹے دنیا کی سوچتے ہیں، دوسروں کا بھی وقت خراب کرتے. سوچ کے دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور آخرت جس میں اپنے کوئی فائدہ ہونے والا ہے، ہم کتنا وقت نکالتے 24 گھنٹے میں سے؟ سوچیے، اپنے آپ کو اینالائز کریے. یہ درس کا مطلب ہی یہی ہوتا کہ قرآن کی آیات پہ ہم غور کریں. ہر ایک آدمی اپنے گریبان میں منڈی ڈالے اور سوچے کہ بھئی اب میری نماز ہے، میں سمجھتا ہوں میں بہت ذرا تفصیل میں پڑھا تو 5 منٹ کی نماز ہے، تفصیل میں اگر تھا، ورنہ ہم رکوع میں گئے تک لوگ سلام پھیر کے نکل جاتے بس. تو اب یہ اتنا ہی ٹائم ہے ہمارا جو اللہ تعالیٰ کے لیے نکال رہے ہیں. 5 وقت بھی اگر نکال رہے ہیں تو ٹوٹل جمع کرے تو ایک آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہے. 24 گھنٹے میں سے 23.5 گھنٹے اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں. پھر پیچھے آیت آئی نا، انہوں نے اپنی خواہشوں کو اپنا الہ بنا رکھا ہے. تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہم ہی لوگ ہیں. ہم ڈھونڈ رہے ہیں. شیطان بولا نہیں تم نہیں، انہوں ہیں. یہاں سے سن کے جا کے بھائی صاحب کو فون کر کے، بھائی بچوں کو بولو دیکھو نماز پڑھو بول کے. اور ویسا ہے ہاں میں بھی پڑھ رہا ہوں، اب ذرا نیند لے کے اٹھتا ہوں میں، اذان تو ہو رہی، بولے چلو سو گئے، نیند بھی گئی، اذان بھی گئی، نماز بھی گیا، ختم. تو یہاں یہ بات ہم کو سمجھنا ہے کہ یہ ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. کیا کیا خرچتے صاحب. عربی کے مولوی صاحب بول رہے ہیں صاحب مہنگائی بہت بڑھ گئی، ایک 10 روپیہ بڑھا دیجیے. دماغ خراب ہو گیا آپ کو. عربی پڑھانے کے واسطے آپ کو 200 روپیہ دینا. میتھس کے مولوی صاحب آئے، بولے نہیں میں 2,500 سے کم نہیں لیتا. ارے سستے ہیں میاں، لے لو، 2,500 میں میتھس کا ٹیچر کہاں ملتا. تو ہمارا پورا پریفرنس. بچہ بولا بابا میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ دوست کے پاس جا کے سم کرنا ہے. چلو بیٹا، بولے اسکوٹر پہ بٹھائے، گاڑی میں بٹھائے، لے کے جا کے کر. کبھی بچہ غلطی سے نہیں بولا کہ بابا یہ آیت نہیں سمجھ میں آ رہی، بولے تو بابا خود پریشان ہو جاتے، کہاں سے سمجھیں گے آیت کو، ان کو خود سمجھ میں نہیں ہے. اور کبھی کسی عالم کے پاس نہیں لے کے گئے کہ صاحب میرا بچہ ہے، اس کو یہ فلانی آیت نہیں سمجھ میں آ رہی، اس کو سمجھا دیجیے. دیکھیے میں اس سبجیکٹ پہ ڈیل کر رہا ہوں کہ ہم لوگ بھی اس حیات دنیا میں غرق ہیں. ہم ہی وہ لوگ ہیں جو اپنی خواہشوں کو اپنا الہ بنا رکھے. دوسروں سے ہم کو کوئی تعلق، ان کو پہنچ ہی نہیں رہی ہے بات، تو ہم ان کی کیا بات کریں گے. بات تو ہم اپنی کریں گے، اپنے پہ لیجئے. کہ تو 2 کیفیتیں معلوم ہو رہی ہے کہ ہم نے عمل نہیں کر کے قرآن کا مذاق اڑایا، اور پھر اس کے بعد میں دنیا کی زندگی میں الجھ گئے. پورا وقت جو ہے دنیا کی زندگی میں وہ کھپ گیا. وَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يَسْتَعْتَبُونَ. تو یہ لوگ اس دن، قیامت کے دن، دوزخ سے نہیں نکل سکیں گے، دوزخ سے نہیں نکل سکیں گے. اور پھر اس دن ان کی نہ توبہ قبول ہوگی، نہ عذر قبول ہوگا، نہ اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل کر سکیں گے. اب یہاں بھی ہمارے پاس عتاب کے معنی جو ہے غصے کے کر دیے. عتاب کے معنی عربی میں کوئی الگ ہی آتے. خوشی حاصل یعنی وَلَا هُمْ يَسْتَعْتَبُونَ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے ناراضگی کو نہیں ہٹا سکیں گے، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی اس دن. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں، زمین اور سارے عالمین کا مالک اور پالنے والا ہے. لَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور ساری دنیا میں، آسمانوں اور زمین میں اللہ تعالیٰ ہی کی بڑائی ہے. بڑائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. دیکھیں وہ بڑائی کو ہم کیسا ظاہر کرتے؟ سجدہ کر کے ظاہر کرتے کہ ہمارے جو جسم کی سب میں بہترین چیز دماغ ہے، وہ قدموں کے لیول پہ رکھ دی ہیں، آپ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. کسی اور کے سامنے یہ حرکت نہیں ہوگی، کیونکہ کبریائی آپ کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے، کسی اور کی نہیں ہے. دیکھیے ریسپیکٹ الگ چیز ہوتی ہے، لیکن وہ حرکتیں کرنا جو نماز میں آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے رہتے. تو یہ بات، یہ ہمارے ہر عمل سے ظاہر ہو جانا لوگوں کے اوپر کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بڑا مانتے ہیں، کسی اور کو بڑا نہیں مانتے. اور پھر کہا کہ هو العزیز الحکیم، اور وہ بے شک عزیز ہیں، اقتدار والے ہیں، مائٹ والے ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں، پاورفل ہے. اور حکیم ہے یعنی دانائی کی بنیاد پہ یہ فیصلے کرتے ہیں، اور ان کے فیصلوں میں استحکام ہے، فارمنس ہے. ان کے فیصلوں کو جو ہے کوئی